بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، عمران خان کیا دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاک بھارت جنگ، اس کے خطرات کتنے ہیں؟ اور تیسری بڑی اہم بات، وہ کون سی ایسی جنگ ہوگی جس میں چائنا اور ترکی مل کر پاکستان کی مدد کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کا تنازع کس طرح خطے کی شکل بدلنے جا رہا ہے؟ کیا یہ جنگیں جو ہیں، کیا یہ جو جنگ ہے عالمی جنگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ دا ون اینڈ اونلی سید حیدر جعفری صاحب، آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسٹرالوجر ہیں، علم و اعداد کے ماہر ہیں اور اسپرچول ہیلر ہیں۔ شاہ جی، پھر 4-5 سوال میں نے کر دیے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ 1 بائی 1 سب کا جواب دیں گے۔ سر کچھ جواب دے دیتا ہوں، کچھ رہ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ خطے کی انرجی کس طرف جا رہی ہے، تو ترتیب میں اپنی سے جواب جی دیتا شاہ جی، ہوں۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ پہلے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی جنگ شروع ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے چانسز یہ ہیں کہ بہت ساری طاقتیں اس کے اندر جو ہے وہ اب جو ہے وہ گھسنے جا رہی ہیں، نہیں، اور وہ بہت ساری طاقتوں میں اب کنفرنٹریشن بڑھے گی، کیونکہ زحل ہے، کنفرنٹریشن ہے، وار کا سال ہے، جنگ کا سال ہے 24، تو اس میں تو چیزیں الجھیں گی۔ رہ گی بات فلسطین کے تنازع کی، تو یہ تنازع اتنی آسانی سے بند نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ دس از دا ٹریگر پوائنٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قربانی کہیں بھی ہو وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فلسطینیوں کے جو بچے شہید ہوئے ہیں، وہ کبھی تو امت مسلمہ کو یہ احساس ہوگا کہ وہ صرف فلسطینیوں کے نہیں، ہمارے بچے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب یہ بڑی آوازیں اٹھنی شروع ہوں گی، تو یہ جو بڑے بڑے جو ہیں وہ لبادوں کے اندر بڑی بڑی حکومتی شخصیات جو کسی اور طرح کے لبادوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں نا، وہ بے نقاب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بھیڑ کی کھالوں میں بہت سے بھیڑیے نکلیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ وقت آ رہا ہے، یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر لیٹ بھی ہوا تو یہ سیکنڈ ہاف 2024 میں ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ رہ گی بات کہ جی پاکستان انڈیا، تو پاکستان انڈیا کی فوری طور پہ تو جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ چیزیں ابھریں گی ضرور۔ مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پہ اگر جو کنفرنٹریشن خراب، جو حالات خراب ہوں گے، وہ ساؤتھ چائنا سی میں ہوں گے، وہ یوکرین میں ہوں گے، وہ فلسطین کے ساتھ ساتھ گلف والی سائڈ پہ ہوں گے، یمن میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں الجھنے کا، خراب ہونے کا خطرہ ہے، لبنان میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بہت تیزی سے الجھنے اور خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس کے بعد باری آئے گی کہیں ہمارے اس خطے کی، اور باری آ جائے گی۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان افغانستان بارڈر جو ہے یہ اس پہ شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی آپ نے چنگاریاں تو ہلکی ہلکی دیکھ ہی لی دیکھ ہیں۔ لیا۔ دوسرا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں گوادر کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے۔ میں بار بار آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ میری انرجی کا پیٹرن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گوادر کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ اس طرف کا ایریا جو انڈیا کے دوسری طرف کا ایریا ہے، جو بمبئی اور اس طرف کے ساحل، وہاں پہ بھی کوئی کچھ نہ کچھ زیادہ بڑا نہیں لیکن چھوٹا موٹا ان ساحلوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کنفرنٹریشن اور چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ اور اب جو جنگ جس کے بارے میں آپ نے کویشچن کیا تھا کہ جی ترکی اور چائنا مدد کریں گے، وہ مجھے لگتا ہے 2025 میں ہوگی۔ اچھا۔ وہ پاکستان کی مدد نہیں کریں گے ترکی اور چائنا، اچھا۔ وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے ترکی اور چائنا، اللہ اکبر۔ وہ اسلامی طاقتوں کی مدد کریں گے ترکی اور چائنا۔ 25، 26 اور 27 ریٹیلیشن کے سال ہیں، 24 میں مسلمانوں کو ابھی اور کوٹ پڑنی ہے۔ اچھا۔ اللہ رحم کرے گا، لیکن بہت زیادہ مجھے مشکلات نظر آ رہی ہیں مسلم کنٹریز میں اور مسلمانوں کے اوپر، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہوگا کہ
یہ جو ظلم ہے یہ ہم پہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو پھر جب یہ چیز ہونا شروع ہوگی تو پھر مسلمان طاقتیں اکٹھی ہوں گی، اور مسلمان طاقتوں کو جو لیڈ کر رہے ہوں گے اس میں ترکی بہت اہم رول ہے۔ ابھی 24 میں تو ترکی بالکل خاموش رہے گا، مجھے لگتا ہے ترکی 24 میں تو بالکل خاموش ہے۔ اگر ترکی کی کوئی آواز نکلے گی بھی نا تو وہ 2024 سیکنڈ ہاف سے پہلے نہیں نکلے گی۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرکی ہے یہ خاموش ہے، یہ فلسطین کی اتنی مدد نہیں کر رہا، تو اس وقت پوٹینشلی ٹرکی خود ایک بہت بڑے کرائسس کے اندر ہے۔ وہ بظاہر دنیا کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ترکی کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے جس کی ان قریب آپ کو آوازیں بھی آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ فروری مارچ تک یو ول سی اٹ۔ تو ترکی پہلے اپنے کرائسس سے تو نمٹ لے، اس کے بعد وہ دنیا کے کرائسس سے بھی نمٹ لے گا، لیکن یہ ہے کہ ترکی بہت مضبوط ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شاہ جی، آپ کو عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنتا نظر آ رہا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کوئی دوبارہ وزیر اعظم کی؟ آئی کے از کمنگ، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ آئی کے از کمنگ۔ مشکل ضرور ہو سکتی ہے، اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک، اٹس ناٹ اے ایزی کورس۔ ہو سکتا ہے آئی کے ضمنی انتخاب جیت کے آ جائے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے چانسز ہیں۔ آئی کے از کمنگ، آئی کے کو تو کوئی مجھے نہیں لگتا کہ آئی کے کو انڈینائبل ہے بھائی جان۔ جس کے ساڈے کہندے ہیں کہ جدی کنڈ دے اوتے مالکاں دا ہاتھ ہوے نا انہوں روک کوئی نہیں سکتا۔ تو جس کے ساتھ اتنی اسپرچل پاورز ہوں، جس کے ساتھ جو ہے وہ کائنات کے مالک نے اتنی انرجی دی ہو، تو اللہ ضائع نہیں کرتا کسی کو، بے فکر ہیں اللہ، اس کو اس شعور کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے، میں اس بات کا فرم بلیور ہوں، ایمان کی حد تک بلیور ہوں کہ یہ پاکستان میں لوگوں کو جو کٹ پاڑی ہے نا، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے پاڑی ہے کہ جب ہمارے محسنوں کو شہید کیا جا رہا تھا تو قوم خاموش تھی۔ اب قوم کو کٹ پاڑی ہے تو باقی سارے خاموش ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شہادت ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، فاطمہ جناح کی شہادت ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، خان لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہم نے تھوڑے لوگ نہیں قربان کیے ہیں۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شہادت ہی تھی، بھلے اس کو ڈاکٹر علاج ہو رہا تھا لیکن اس بیچارے کو اتنا سٹریس دیا۔ یہ محسن کش قوم ہے، اس کو محسن کشی کی سزا مل رہی ہے۔ شاہ جی تے کتنے روحانی معاملات جو کنٹرول کرتے ہیں سر وہ انرجیز کہاں ہیں، وہ کیسے؟ سر وہ جو روحانی معاملات کنٹرول کرتے ہیں انہی کی طرف سے سزا اور جزا دونوں ہوتی ہے۔ استاد جو ہے وہ جہاں پڑھاتا ہے وہاں استاد پینٹی بھی لگاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو روحانی طاقتیں ہیں یہی کر رہی ہیں، یہ روحانی طاقتیں ہی جو ہیں یہ اس سارے پورے کے پورے نظام کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور یہ جو صفائی اور کلینزنگ ہو رہی ہے یہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ مشکلات آئی ہوئی ہیں۔ سر مشکلات میں انسان بیسٹ پرفارم کرتا ہے۔ آپ وہ کام مشکل میں کر جاتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ آپ کو پریشر، جب آپ کو پریشر دیا جاتا ہے نا تو آپ کا سپرے بڑھ جاتا ہے۔ تو سر ان چھٹے لگ دے ویکنا۔ شاہ جی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو رجال الغیب میں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو چکی ہے تو جس کی وجہ سے ابھی معاملات جو ہے نا وہ… سر رجال الغیب میں ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی، یہ ہمارے طرح کہ یہ کوئی سیکٹریٹ دا محکمہ ہے۔ سر کو نظام تو چلانا ہی ہے نا۔ سر نظام وہاں کا بہت ایکوریٹ ہے، وہ جس بندے نے دنیا سے جانا ہوتا ہے اس سے بہت پہلے اپوائنٹمنٹ ہو کے ایلوکیشن ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس نے کس کو کب دینا ہے۔ یہ وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہاں ویٹنگ پوسٹنگ والا کوئی سین نہیں ہے کہ جی وہ کوئی پیپر دے دیتا ہے تو انٹرویو نہیں ہو رہا، تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اچھا، یہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جورسپروڈنس کا، پیورلی ان کی ذاتی جورسپروڈنس کا جو ہے وہ ہے، تو وہ اس میں تو کوئی کمی کوتاہی کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہاں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ کی وجہ سے چیزیں امبیلنس ہو رہی ہیں، وہ امبیلنس ہی نہیں ہوتا، وہ نظام بڑا سموتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا شاہ جی۔ شاہ جی یہ بتائیں کہ کیا جمائمہ خان عمران خان کی کوئی مدد کر سکتی ہے؟ سر میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کے باہر سے آئی کے کو مدد آ رہی ہے،
اچھا تو آئی کے وہ جو ہیں وہ کیسز ہیں، یا آئی کے کا کیس جو ہے وہ اگر انٹرنیشنل کورٹس میں چلے گا تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹس کے اوپر، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے اوپر جو ہے وہ دباؤ نہیں آئے گا؟ اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ڈونلڈ لو کے اوپر کیس ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ان ویل ہونے سے بچانے کے لیے بہت ساری اور چیزوں کے پردے ڈالنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا جی، فی الحال تو ایک ٹرمپ نائل ہوا ہے تو لوگ یہاں باتیں کر رہے ہیں کہ ایک دوست نائل ہو گیا، دوسرا بھی فارغ ہونے والا ہے۔ سر گاڈ ہیز ہز اون پلانس، گاڈ ہیز ہز اون پلانس، آپ اور میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ نے کرنا ہے نا تو اس نے کر لینا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ نائل ہو گیا ہے تو باقی کچھ سارا کچھ، گاڈ ہیز ہز اون پلانس۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ جی، 2024 میں پاک بھارت تعلقات اور اوورال پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، ہاؤ ڈو یو فور سی اٹ؟ پاکستان کی اکانومی اور آئی کے، میں بار بار کہتا ہوں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آئی کے کو ریلیف ملے گا، پاکستان کو ریلیف ملے گا، پاکستان کو ریلیف ملے گا تو آئی کے کو ریلیف ملے گا۔ پاکستان کو تھوڑا بہت ریلیف ملا نا ہلکا سا، تو آپ نے آئی کے کو بھی ریلیف ملتا ہوا دیکھ لیا، ہلکا سا، لیکن ہلکا سا ہے تو ساڈا پٹرول سستا ہوتا ہے، اس کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، اس کو کہیں سے کوئی نہ کوئی ایک آدھ کیس میں تھوڑی سی رپورٹ ملتی ہے، یا ہماری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے جوڑا ہوا ہے، یہ اللہ نے جوڑا ہوا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ نے جوڑے ہوئے۔ رہ گئی بات آئی کے، تو یہ پکی بات ہے کہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان کے فائنینشیلز بہت بہتر ہونے ہیں، لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے، فوری نہیں ہوگا، ٹائم لگتا ہے، کیونکہ برباد اتنے سال کیتا ہے تو سر بنان سے تھوڑا جہا ٹائم تو لگے گا نا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے معاشی معاملات بہتر کرے، اس ملک کی عوام کے حالات بہتر ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔